ہمارے نبی دنیا میں توحید لے کر کے آئے تھے. اگر ہمارے نبی دنیا کے سب سے بہترین نبی ہیں, سب سے افضل نبی ہیں, تو ہم بھی دنیا کی سب سے بہترین امت ہیں. اور ہمیں سب سے بہترین امت کا جو لقب ملا ہے, جو ٹائٹل ملا ہے, یہ ٹائٹل کیوں ملا ہے؟ اللہ نے اس ٹائٹل کی وجہ قرآن میں کیا بتائی ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے مسلمانوں, تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے, تم لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہو. تامرون بالمعروف, تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر, تم برائیوں سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ, اور تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو. ہماری پہچان ہے توحید. اگر ہمارے اندر توحید نہیں ہے, ہم ایک اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے, اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور ہماری پیشانی جھکتی ہے, تو میرے بھائی ہم بہترین امت کہلانے کے لائق نہیں ہیں. تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, تو دنیا ہمارے اندر اسلام کو تلاش کرتی ہے. دنیا قرآن نہیں پڑھے گی, دنیا حدیث بعد میں پڑھے گی, دنیا ہمارے نبی کی سیرت بعد میں پڑھے گی. دنیا پہلے ہمارا کردار دیکھے گی, ہمارا اخلاق دیکھے گی. دنیا پہلے ہمیں دیکھے گی اور ہم سے اندازہ لگائے گی کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں, اس کا مطلب اسلام ایسا ہوتا ہے. ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے میرے بھائی. ہمارے پیارے نبی کو جب اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا تھا, اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. بخاری کے الفاظ ہیں, اللہ کے پیارے نبی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں, اقرأ علی القرآن, اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. حضرت عبداللہ قرآن کے بڑے اچھے قاری تھے, قرآن کے بڑے اچھے قاری تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کے حافظ تھے. آج اچھے اچھے مولانا لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عالم نہیں بنانا چاہتے. پوچھو بیٹا کہاں پڑھتا ہے, کہتے کانوینٹ میں پڑھتا ہے. بیٹا کیا کر رہا ہے, انجینئرنگ کر رہا ہے. بیٹا کیا کر رہا ہے, MBBS کر رہا ہے. بہت اچھی بات ہے. ہمیں اچھے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے, ہمیں انجینئروں کی بھی ضرورت ہے, ہمیں اچھے وکیلوں کی بھی ضرورت ہے میرے بھائی. مگر یہ بات یاد رکھیے, دنیا کے لاکھوں اور کروڑوں انجینئر, ڈاکٹر اور وکیل مل کر کے قرآن کے ایک حافظ کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں, جو قرآن پڑھتے ہیں, جو دن رات بیٹھ کر کے قرآن و حدیث پڑھتے ہیں, یونیورسٹی میں اور کالج میں پڑھنے والا اپ ٹو ڈیٹ لڑکا, چاہے وہ کتنا ٹیلنٹڈ ہو جائے اور کتنا ہی قابل نہ ہو جائے اور لاکھوں کروڑوں کمانے والا نہ ہو جائے, اس قرآن کے حافظ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. عبداللہ بن مسعود قرآن کے قاری ہیں, اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے, جس کو قرآن بالکل تر و تازہ سننا وہ عبداللہ سے قرآن سن لے. جب یہ قرآن پڑھتے تھے ایسا لگتا تھا قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے, قرآن ابھی اتر رہا ہے, قرآن ابھی اترا ہے اور عبداللہ بن مسعود اس کی تلاوت کر رہے ہیں. او میرے نوجوان ساتھیوں, اپنے کانوں میں ایئر بڈس اور ایئر فون لگا کر کے گانے سننے والے میرے نوجوان ساتھیوں, بائک کے اوپر گانا سن کے جا رہے ہو, کار میں بیٹھ کر کے تم گانے سن رہے ہو, تقریر ہو رہی ہے کہیں سائٹ میں بیٹھ کر کے تم گانے سن رہے ہو, کبھی فیس بک کی ریلز پر تم گانے دیکھ رہے ہو, کبھی انسٹاگرام پر تم میوزک سن رہے ہو, کبھی تم واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر گانے سن رہے ہو. او میرے نوجوان ساتھیوں, یہ تم گانے کیوں سن رہے ہو, یہ تم میوزک کیوں سن رہے ہو؟ اگر تم یہ کہتے ہو یہ گانے سن کر کے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے, تو میرے بھائی تم اپنے دل کے بارے میں یہ سمجھ جاؤ, تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے. جس دل کو گانا سن کر کے سکون ملتا ہو, جس دل کو میوزک کے ذریعے سکون ملتا ہو, اس دل کی جنازے کی نماز پڑھ لو, وہ دل مر چکا ہے, وہ دل مردہ ہو چکا ہے. اس لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. او لوگوں,
جو دل ہوتا ہے وہ دل اللہ کے ذکر سے سکون پاتا ہے، دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ اگر آپ کا دل زندہ ہوتا تو قرآن کی تلاوت سے اس کو سکون ملتا، آپ کا دل اگر زندہ ہوتا تو اللہ کے ذکر سے اس کو سکون ملتا۔ اگر میوزک اور گانے بجانے سے اور گندی تصویروں سے آپ کے دل کو سکون مل رہا ہے، اس کا مطلب کہ آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں عبداللہ تم قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، میں کیسے آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے عبداللہ صحیح بات ہے کہ قرآن میرے اوپر اترا ہے، مگر آج میں قرآن کسی اور کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ اے عبداللہ تم قرآن کی تلاوت کرو، میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، سورہ نساء میں پڑھنے لگا، میں تلاوت کرتا چلا جا رہا ہوں، اللہ کے نبی غور سے سنتے چلے جا رہے ہیں۔ جب میں سورہ نساء کی تلاوت کرتے کرتے جب میں اس کی اس آیت کے اوپر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے، اور اے نبی کل قیامت کے دن ہم آپ کو آپ کی امت کے اوپر گواہ بنا کر کے لائیں گے۔ اللہ کے نبی جب اس آیت کو سنتے ہیں آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونے لگتا ہے، آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کل قیامت کے دن میری امت کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ عبداللہ بس کرو، اے عبداللہ رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھی فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے، آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا۔ ہمارے نبی کو تو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا، ہمیں اور آپ کو کب اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا میرے بھائی؟ بڑا دعویٰ ہے ہمیں نبی سے محبت کا، شاید پورنیہ کے اندر بھی 12 ربیع الاول کو جلوس نکلا ہوگا، شاید ارریہ کے اندر بھی کوئی جلوس نکلا ہوگا۔ ایک سال میں 12 ربیع الاول کے موقع پر مالدہ میں تھا، بڑا پورا کلیا چک اور پورا مالدہ کی سڑکیں بھری ہوئی تھی رسول کے عاشقوں سے، رسول کے چاہنے والوں سے۔ بڑے دعوے ہیں صاحب ہمیں رسول سے محبت کے، کوئی گھروں کو سجا رہا ہے، کوئی گھروں میں جھنڈے لگا رہا ہے، کوئی بائک پہ جھنڈی لگا رہا ہے، کوئی ڈی جے بجا رہا ہے، کوئی نبی کی نعتیں بجا رہا ہے، کوئی ہرے رنگ کا کپڑا پہن کے نکلے ہوئے ہیں۔ دعوے تو بڑے لمبے چوڑے ہیں نبی سے محبت کے، مگر نبی کا اخلاق کہاں ہے میرے بھائی؟ نبی کی سیرت کہاں ہے؟ نبی کا کردار کہاں ہے؟ وہ نبی جس نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں بنایا، دنیا سے گئے کوئی پراپرٹی نہیں بنائی، کوئی اپنے بچوں کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑا، کبھی عیش و آرام کی زندگی نہیں گزاری۔ آخری دن اللہ کے نبی کا سوموار کو آپ کا انتقال ہوتا ہے، اور سنڈے کو اتوار کی رات میں اللہ کے نبی کے گھر میں جو چراغ جلتا ہے اس چراغ کا تیل بھی پڑوسی سے ادھار لیا جاتا ہے۔ یہ زندگی گزاری اللہ کے پیارے نبی نے۔ آپ کے گھر میں کوئی فرنیچر نہیں ہے، کوئی مسیری نہیں ہے، کوئی آرام دہ گدا نہیں ہے۔ حضرت عمر ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے کمرے میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک معمولی سی چٹائی بچھی ہوئی ہے، ایک معمولی سا تکیہ رکھا ہوا ہے، تھوڑی سی جو رکھی ہوئی ہے، ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا کمرہ ہے، یہ اللہ کے نبی کی کل کائنات ہے۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہو کر اور ہم سب کے سردار ہو کر، ہم سب کے آقا ہو کر آپ ایسی زندگی گزارتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ تو اپنے اپنے دربار میں عیش و آرام سے رہتے ہیں، آپ ایسی زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اما ترضا ان تکون لہم الدنیا ویکون لنا الاخرہ۔ اے عمر، کیا تم نہیں چاہتے کہ قیصر و کسریٰ کو تو دنیا مل جائے اور تمہارے نبی کو آخرت کی نعمتیں مل جائیں، تمہارے نبی کو اللہ کی نعمتیں مل جائیں؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے؟ اس نبی نے
اپنے لیے کچھ نہیں بنایا, اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا. آخری دن جب اللہ کے نبی کا انتقال ہونے والا ہے, آپ کے گھر میں جو جو آتا ہے وہ آپ کی زرہ ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی جاتی ہے, تو اس کے بدلے میں جو آپ کے گھر میں آتا ہے. اس نبی نے پتھر بھی کھائے, اس نبی نے پیٹ پر پتھر بھی باندھے, اس نبی نے 2 مہینے تک اس نبی کے گھر میں چولہا نہ جلائے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ ساری تکلیفیں اللہ کے نبی نے کیوں اٹھائی ہیں؟ بس ایک ہی دھن تھی آپ کو, ایک ہی چنتا تھی, ایک ہی فکر تھی, ایک ہی ٹینشن تھی کہ اللہ کے بندے اللہ کی توحید پر آ جائیں, اللہ کے بندے صحیح راستے پر آ جائیں, اللہ کے بندے جہنم سے بچ جائیں. اور یہ چنتا اور یہ ٹینشن آپ کو اتنی زیادہ تھی کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی, آپ کو لوگوں کے ایمان کی اتنی فکر ہے کہ کہیں آپ ان کے پیچھے اپنی جان نہ جوخم میں ڈال دیں, کہیں آپ اپنی جان نہ دے دیں, آپ کو اتنی فکر ہے. آپ کو بس ایک ہی فکر ستاتی تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں, لوگ توحید پر آ جائیں, لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. آپ نے طائف کے اندر پتھر بھی کھائے, آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور عقبہ ابن ابی معیط آتا ہے اور آپ کے گلے میں چادر ڈال کر کے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں اور آ کر کے اللہ کے نبی کو بچاتے ہیں اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, تم ایک انسان کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتا ہے, وہ ایک اللہ کو اپنا رب کہتا ہے, تم اس لیے اس کو قتل کر دینا چاہتے ہو. نماز کی حالت میں آپ کے اوپر اونٹنی کی بچہ دانی لا کے رکھ دی گئی, آپ کے اوپر احد کے میدان میں ایسا حملہ کیا گیا کہ آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا, آپ کے سر سے خون ٹپا ٹپ گر رہا تھا اور آپ کے دانت توڑ دیے گئے, آپ کو زہر دیا گیا, آپ کے اوپر پتھر گرا کر کے آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی, آپ کو آپ کے وطن سے نکالا گیا, آپ کی زندگی میں آپ کی بیٹی کو ایسا حملہ کیا گیا آپ کی بیٹی کے اوپر کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں, یہ سارے دکھ اللہ کے نبی نے کیوں اٹھائے؟ اللہ کے لیے اٹھائے, اللہ کے دین کے لیے اٹھائے, اللہ کی رضا کے لیے اٹھائے.